بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پوری دنیا ان کو مسلمانوں کی ایک با اثر شخصیت کے طور پر جانتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلم ممالک میں ان کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، اور جس طرح انہوں نے سعودی عرب میں اپنا کنٹرول سنبھالتے ہی جس طرح تبدیلیاں کی، سعودی عرب میں جس قدر جدید نظام پیش کیا، تو پوری دنیا نے اس پر داد دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو نہیں دیتے، 4 سال بعد ان کا پہلا ایک انٹرویو آج دنیا میں وائرل ہوا۔ وہ پہلا امریکی چینل کو دیا گیا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے، انہوں نے کھلی بات کی، کوئی ڈھکی چھپی اس میں بات نہیں کی۔ اس میں صحافی نے سب سے پہلے جو پوچھا کہ جو بائیڈن امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ تیل کی پیداوار کو لے کر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات کشیدہ ہیں، جو تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار کو کم کیا، امریکہ کی بات کو نہ مانا، تو پھر سعودی عرب اور امریکہ نے ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیں، تو اس کے بعد اب تعلقات کیسے ہیں؟ تو محمد بن سلمان نے کہا کہ اب ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں، ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے معاملات کو کون ڈیل کر رہا ہے؟ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس انوالو کرتا ہے آپ کے معاملات میں، مگر محمد بن سلمان نے کہا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں، دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جو سعودی عرب کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے۔ سعودی عرب معاملات اپنی بہتری کے لیے خود فیصلے کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر فوکس نیوز کے صحافی نے ایک اہم سوال محمد بن سلمان کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور چینل پر مذاکرات آپ کے چل رہے ہیں یا نہیں؟ جس پر محمد بن سلمان نے کھلم کھلا کہا کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کے چانسز ہیں، ایک اچھے تعلقات بنانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، مگر واضح طور پر حتمی بات تب ہی ہوگی جب مسئلہ فلسطین حل ہوگا۔ یہاں پر دنیا نے یہ خبر تو لے لی کہ سعودی عرب اور اسرائیل ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، مگر پوری بات کو دنیا نے شیئر نہ کیا۔ اصل بات یہ تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، مگر اس میں شرط فلسطینیوں کی ہے کہ فلسطینی اچھی زندگی، آزاد زندگی گزاریں گے، فلسطین آزاد ہوگا، وہ کسی کی غلامی میں نہیں رہے گا، اسرائیل اور کسی بھی دنیا کی کسی اور بھی ملک کی غلامی میں وہ نہیں رہے گا۔ فلسطین کا آزاد ہونا ضروری ہے، مسئلہ فلسطین کا حل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ اگر یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ محمد بن سلمان نے یہ جواب دیا، مگر دنیا نے صرف ایک بات کو پکڑا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحال ہونے کے قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم سوال جو محمد بن سلمان سے پوچھا گیا کہ ایران اگر جوہری طاقت، ایران ایٹمی طاقت بنا رہا ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو محمد بن سلمان نے بھی اس کے اوپر کھلم کھلا کہا، اگر ایران نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی، ایٹامک پروگرام اس نے اپنا پورا کر لیا، تو پھر سعودی عرب کو بھی حق ہے وہ اپنے دفاع میں ایٹمی طاقت حاصل کرے۔ جوہری طاقت پھر سعودی عرب کے لیے بھی مجبوری ہوگی، کیونکہ سعودی عرب نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ اس لیے اگر ایران ایٹمی طاقت حاصل کرتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی ایٹمی طاقت حاصل کرے گا۔ یہ محمد بن سلمان کا پہلا انٹرویو تھا، ان کے 4 سالہ دور اقتدار میں پہلا انٹرویو ہے جو انہوں نے امریکہ کے ایک نیوز چینل فوکس نیوز کو دیا، جس میں اور بھی بہت سے سوالات ہوئے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ نے ویژن 2030 کے تحت بہت سے اپنے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کامیاب نہ ہوئے، آپ ناکام ہو گئے، سعودی عرب کو آپ اس راستے پر نہ لگا سکے جس ویژن کے تحت آپ اپنے یہ سارے پروجیکٹ کروا رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو محمد بن سلمان نے بھی وہاں پر یہ جواب دیا کہ ہماری ذمہ داری کوشش ہے، سعودی عوام میرے پیچھے ہے، ان کی سپورٹ ہے، میں سعودی عوام کا یہاں پر نمائندہ بن کے بیٹھا ہوں، میں کام بھی کرتا ہوں تو میں ان کا نمائندہ بن کر میں خود کو ایک عام شہری سمجھتا ہوں، اس لیے میں سعودی عرب کی ترقی کے لیے سارے پروجیکٹ کر رہا ہوں، اور یہ دنیا میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں جو 100% بھی کامیاب ہوا ہو۔
नाकामी तो कुछ ना कुछ होती है, मगर 2028 में हम 2040 के विजन का ऐलान करेंगे। उसके बाद फिर दुनिया देखेगी कि सऊदी अरब किस तरह तरक्की के रास्ते पर दौड़ता है। तो नाज़रीन, ये मोहम्मद बिन सलमान के इंटरव्यू में चंद अहम सवालात थे जो दुनिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें लेके लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं फ़लस्तीन के मसले को, इसराइल के मसले को लेकर और इस अमेरिका और सऊदी अरब के इख्तलाफात को लेकर। मगर जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने खुली डुली बातचीत की, गुफ्तगू की, सवालात के जवाबात दिए, किसी सवाल पे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि बात को घुमा देते। इसराइल के साथ ताल्लुकात को भी वो ऐसे पेश कर सकते थे, मगर उन्होंने जो बात थी वो हकीकत में दुनिया के सामने रखी कि हमारे उनके साथ मज़ाकरात हो रहे हैं, मगर उसमें हमारी तरजीह फ़लस्तीन को है। वो आज़ाद होगा तो इसराइल के साथ ताल्लुकात होंगे। तो नाज़रीन, ये था इंटरव्यू जो मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिया और ये दुनिया में वायरल हो रहा है।